سے پہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو بااختیار بنانا اور قومی معیشت میں خواتین کا کردار ملک کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ چیئرمین سینیٹ نے کہا ہے کہ عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے ہر ممکن کوشش جاری ہے۔ حکومت نے ملک بھر میں 250 سے زائد ای روزگار مراکز قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ گھوٹکی میں آج سڑک کے حادثے میں کم از کم 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پاکستان کے مشہور فلمی ہدایت کار اور پروڈیوسر سید شوکت حسین رضوی کی آج 25ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اور پنجاب کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران صوبے کے بیشتر اضلاع میں مانسون بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر ترقی اور منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے اقتصادی پالیسیوں کا تسلسل اور سیاسی استحکام بہت ضروری ہے اور ہمیں اگلے 5 برس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تحفظ خوراک کے حوالے سے آج لاہور میں دوسری نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو بااختیار بنانا اور معیشت میں خواتین کا کردار ملک کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ تحفظ خوراک ملک کو درپیش سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ انہوں نے تحفظ خوراک کے حوالے سے آبادی میں بے پناہ اضافے کو بڑا مسئلہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کو بہت سے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ قدرت نے پاکستان کو بہت سے وسائل سے نوازا ہے جنہیں مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آنے والے دنوں میں 1000 سائنسدانوں کو چین بھیجے گا جہاں وہ جدید زرعی مہارتیں سیکھیں گے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ موجودہ حکومت جلد 5 سالہ پلان 2024-2029 کا اعلان کرے گی۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن کوششیں جاری ہیں اور عوام کو مہنگائی سے نجات ملے گی۔ میاں چنوں میں کانووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ حکومت ملک کو بحرانوں سے نکال کر ترقی کے راستے پر گامزن کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی حاصل کردہ تعلیم کے ذریعے معاشرے میں نمایاں تبدیلی لائیں۔ بعد ازاں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر متحد ہوں اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ میاں چنوں میں یونیورسٹی کیمپس کے قیام کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ حکومت نے صوبائی حکومتوں اور نجی اداروں کے اشتراک سے ملک بھر میں 250 سے زائد ای روزگار مراکز قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت آئی ٹی کے ترجمان کے مطابق ان مراکز کے قیام کا مقصد چھوٹے شہروں میں محنتی اور ہنرمند نوجوانوں کو ضروری سہولتوں کی فراہمی کے ذریعے ڈیجیٹل مواقع تک رسائی میں ان کی مدد کرنا ہے۔ یہ مراکز ملک کے ہر ضلع میں قائم کیے جائیں گے۔ پنجاب میں سب سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے متعارف کروائے گئے ای روزگار مرکز نہایت کارآمد ثابت ہوئے ہیں جن سے لاکھوں نوجوان مستفید ہو چکے ہیں۔ چین کی شمسی توانائی کمپنی نے پنجاب حکومت کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت چینی کمپنی صوبے میں شمسی توانائی کے پینل بنانے کا کارخانہ قائم کرے گی۔ یہ اقدام خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون اور کوششوں کا نتیجہ ہے۔ پنجاب کے وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین اور چینی کمپنی AIKO اور ساؤتھ پیسیفک ریجن کے صدر ایلیکس ہینگ نے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ چینی کمپنی مقامی مارکیٹ میں سولر پینل کی فراہمی کے ساتھ انہیں برآمد بھی کرے گی۔ چودھری شافع حسین نے کہا کہ بہت سی غیر ملکی کمپنیوں نے پنجاب کے شمسی توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے لکی مروت برگی تھانے کی حدود میں پولیس پارٹی پر حملے کی سخت مذمت کی ہے۔ انہوں نے پولیس اہلکار نثار خان کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے حملے میں جام شہادت نوش کیا۔ انہوں نے فرض کی ادائیگی کے دوران ان کی قربانی کو سلام پیش کیا۔
وزیر داخلہ نے شہید کے اہل خانہ کے ساتھ دلی تعزیت کا بھی اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے پولیس اہلکاروں نے دہشت گرد فتنہ الخوارج کے خلاف لڑائی میں ناقابل فراموش قربانیاں دی ہیں. ادھر محسن نقوی نے ایک بیان میں ملک کے مختلف حصوں میں بارش کے باعث ہونے والے حادثات میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے مرحومین کے لواحقین کے لیے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے. انسانی ہمدردی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. اس سال اس دن کا موضوع ہے انسانیت کے لیے کام. یہ دن منانے کا مقصد ان شہریوں اور امدادی کارکنوں کو یاد کرنا ہے جو بین الاقوامی قانون کے تحت باوجود شورش زدہ علاقوں میں مارے گئے، زخمی ہوئے یا اغوا کر لیے گئے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انسانیت کی خدمت انتہائی اہم ہے. آج انسانیت کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعلیٰ نے ادا کیا کہ انسانیت کی خدمت ان کی حکومت کا منشور اور نصب العین ہے، جس کا مقصد ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے جہاں ہر فرد عزت کے ساتھ زندگی بسر کر سکے. انہوں نے مزید کہا کہ عوام کی خدمت کے لیے تعلیم، صحت اور فلاح و بہبود کے منصوبے اولین ترجیح ہیں. انہوں نے دنیا بھر میں انسانیت کی خدمت کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انسانیت کی خدمت ایک عبادت ہے. گھوٹکی میں آج سڑک کے خطرناک حادثے میں 8 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق مانسیرا سے کراچی جانے والی ایک تیز رفتار مسافر بس سکھر ملتان موٹر وے پر ایک ٹریلر سے ٹکرا گئی. لاشوں اور زخمیوں کو علاج معالجے کے لیے تحصیل ہسپتال گھوٹکی منتقل کر دیا گیا ہے. ادھر سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ زخمیوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کی جائیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے کہا ہے کہ کھیلوں کے میدانوں اور اسٹیڈیمز کو عالمی معیار کے مطابق ڈھالا جائے گا. قذافی اسٹیڈیم لاہور میں آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چیمپئنز ٹرافی کے میچ کراچی، لاہور اور راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے. محسن نقوی نے امید ظاہر کی کہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں حالیہ تزئین و آرائش کا کام ICC چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد سے قبل بروقت مکمل کر لیا جائے گا. پاکستان کے معروف فلمی اداکار، ہدایت کار اور پروڈیوسر سید شوکت حسین رضوی کی 25ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. شوکت حسین رضوی 1914 میں ہندوستان کے شہر اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے. انہوں نے 1942 میں اپنی پہلی فلم خاندان کی ہدایت کاری کی. تقسیم کے بعد شوکت حسین پاکستان منتقل ہو گئے. ان کی مشہور فلموں میں گلنار اور جان بہار شامل ہیں. شوکت حسین رضوی 1999 میں آج ہی کے روز لاہور میں انتقال کر گئے. ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں فلمی ہدایت کار شوکت حسین رضوی کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا. ہنگامی حالت سے نمٹنے کے پنجاب کے ادارے نے سیلاب کے انتباہ کے حوالے سے ایک حقائق نامہ جاری کیا ہے. یہ حقائق نامہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی مانسون بارشوں، دریاؤں میں پانی کی سطح اور ڈیموں کی صورتحال کے بارے میں ضروری معلومات کی فراہمی کی ہدایت کی روشنی میں جاری کیا گیا ہے. PDMA کے ترجمان نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب کے زیادہ تر اضلاع میں مانسون بارشوں سے خبردار کیا ہے. تاہم ڈیرہ غازی خان، ملتان اور بہاولپور ڈویژنوں میں شدید سیلاب کا خدشہ ہے. انہوں نے کہا کہ PDMA دریاؤں اور ڈیموں میں پانی کی سطح پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہے. انہوں نے کہا کہ تربیلا، کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر دریائے سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب، جبکہ تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے. ترجمان نے مزید بتایا کہ دریائے راوی، چناب، ستلج، جہلم اور ڈیرہ غازی خان کے مقام پر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے. رپورٹ کے مطابق ڈائریکٹر جنرل PDMA عرفان کاٹھیا نے کہا ہے کہ PDMA اور انتظامیہ ممکنہ سیلابی صورتحال کے باعث مکمل چوکس ہے اور سیلاب کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کی صورت میں عوام PDMA کی ہیلپ لائن 1129 یعنی 112 پر رابطہ کر سکتے ہیں. قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے ملک بھر میں حالیہ بارشوں کے باعث جانی اور مالی نقصانات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے ایک پیغام میں متاثرہ خاندانوں کو یقین دہانی کرائی کہ پارلیمنٹ اور پوری قوم مشکل کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ ہے. اسپیکر نے متعلقہ حکام پر زور دیا کہ وہ صوبائی حکومتوں کے تعاون سے متاثرہ افراد کو فوری ریلیف فراہم کرنے اور بحالی کے کام کو جلد یقینی بنائیں. اور اب موسم کی صورتحال. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران شمال مشرقی اور مشرقی پنجاب، جنوبی اور شمالی
مشرقی بلوچستان، خطہ پوٹوہار، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 34 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 27، کراچی 33، پشاور 35، کوئٹہ 30، گلگت 32، مری 22، مظفر آباد 35، سری نگر 28، جموں 31 اور لیہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔